हेलो, वेलकम टू बुरहान्स प्रिपरेटरी एकेडमी। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मैं हाज़िर हूँ आप लोगों के सामने जनरल नॉलेज का लेक्चर नंबर 7 लेकर। और लेक्चर नंबर 7 से पहले हम 6 लेक्चर्स ऑलरेडी इस पर कवर कर चुके हैं। जो हमारे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं तो उनको ये प्रीवियसली अगर वो 6 लेक्चर देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर वो हमारे ये लेक्चर्स देख सकते हैं, क्योंकि इन लेक्चर्स के अंदर मैंने आपको टॉपिक्स, यानी जो पहला लेक्चर हमारा था उसमें मैंने आपको बताया था कि हम कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं जनरल नॉलेज के अंदर हम कवर करेंगे। ठीक है, जब आप वो टॉपिक्स देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हम किस तरह से एक जामे अंदाज में ये अपना सिलेबस लेकर चल रहे हैं। तो बग़ैर देर किए हम अपने सिलेबस की तरफ चलते हैं और आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारा एक टॉपिक चल रहा है जिसको हम कहते हैं जनरल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो जनरल इन्फॉर्मेशन के हवाले से जो भी पास्ट एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है, जनरल नॉलेज के अंदर, तो उनका एक मैंने एक स्पेशल पार्ट बनाया हुआ है। पास्ट एग्ज़ाम से वो क्वेश्चंस पर्टिकुलरली उठाए हुए हैं, तो जिसमें से हमने काफ़ी क्वेश्चन जो हैं 200 से ज़्यादा क्वेश्चन, 200 से ज़्यादा पॉइंट्स जो हैं वो आपके साथ शेयर कर चुके हैं। और मज़ीद इंशाल्लाह, क्योंकि टोटल कुल मिलाकर जो मेरे पास लिस्ट बनी हुई है तो ये 600 से ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, 600 से ज़्यादा पॉइंट्स बनते हैं। और इनके साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको बताता हूँ। उससे होता ये है कि आपको जो जनरल नॉलेज होती है उसके साथ साथ आपको एडिशनली इन्फॉर्मेशन भी मिलती जाती है, जिससे जो लेवल ऑफ नॉलेज है वो इंक्रीज़ होता है। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। अच्छा, जो पहला पॉइंट है आज का पहला क्वेश्चन, इसको कंसिडर कर लीजिए। द सोवियत यूनियन डिसॉल्व्ड इन 1991। अब जैसा कि पता है आजकल आपको एक तनाव चल रहा है बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। ठीक है, तो अब आपको थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा इसको बताता चलूँ कि जो सोवियत यूनियन थी ये क्या था। सोवियत यूनियन आपको पता है पहले रशिया कहलाता था, यानी अब रशिया कहलाता है। सोवियत यूनियन जो है क्या था, एक काफ़ी ममालिक इसमें शामिल थे, जिसमें आज अगर आप देखें कज़ाकिस्तान, ठीक है, तुर्कमानिस्तान, ठीक है, यूक्रेन का पूरा हिस्सा, ये सब जो है ये क्या कहलाता था, ये सोवियत यूनियन कहलाता था। लेकिन जब सोवियत यूनियन डिज़ोल्व हुआ, कब डिज़ोल्व हुआ, 1991 के अंदर डिज़ोल्व हुआ, तो उसके बाद डिज़ोल्व होकर ये क्या कहलाने लगा, ये कहलाने लगा रशिया। तो आज भी आप इसको रशिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि सोवियत यूनियन डिज़ोल्व कब हुआ, तो ये कब डिज़ोल्व हुआ है, 1991 के बाद डिज़ोल्व होकर ये क्या बन गया, ये रशिया बन गया। ठीक है, तो इतना आसान है। अगर आप चीज़ों को लिंक करेंगे एक दूसरे के साथ तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। अब इसके हवाले से मैं आपको बताता भी चलूँ कि सोवियत यूनियन बना कब था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। ठीक है, अब ये देखें, द सोवियत यूनियन ऑफिशियली द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स वाज अ सोशलिस्ट स्टेट दैट स्पेंड यूरेशिया ड्यूरिंग इट्स एग्जिस्टेंस फ्रॉम। अब आपको पता लग गया कि सोवियत यूनियन असल में बना कब था। ये 1922 में बना था और डिज़ोल्व कब हुआ, यानी 1991 के अंदर डिज़ोल्व हुआ। दो क्वेश्चन आपके यहाँ से बन गए हैं। ठीक है, इट वाज अ नॉमिनली अ फेडरल यूनियन ऑफ मल्टीपल नेशनल रिपब्लिक्स। इन प्रैक्टिस इट्स गवर्नमेंट एंड इकॉनमी वर हाईली सेंट्रलाइज्ड अंटिल इट्स फाइनल ईयर्स। तो आज अब जितने ममालिक देखते हैं ना, कज़ाकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, ठीक है, तो ये सारे ममालिक क्या कहलाते थे, ये एक सोवियत यूनियन कहलाते थे। इनको तोड़ने वाले कौन लोग थे, ये एक बहुत बड़ी एक हिस्ट्री है जिसको मैं काफ़ी बार शायद पहले लेक्चर्स में भी बता चुका हूँ कि जो मुजाहिदीन थे, अमेरिका ने असला प्रोवाइड किया पाकिस्तान को, और पाकिस्तान ने मुजाहिदीन से रब्ता करके उनको वो असला प्रोवाइड किया, और सोवियत यूनियन को इबरतनाक शिकस्त दी अफ़गानिस्तान के अंदर। और उसके बाद जो सोवियत यूनियन था ये टुकड़ों में तकसीम हो गया। ठीक है, तो हमारा बेसिकली क्वेश्चन क्या था कि कब डिज़ोल्व हुआ, ये 1991 के अंदर डिज़ोल्व हुआ है, जिसके बाद ये रशिया कहलाने लगा। ठीक है, तो इसके नोट्स बना लिया करें, ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन है, आपको इंटरव्यूज़ में भी काम आएगी। ठीक है, आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में भी काम आएगी। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। द टर्म ऑफ यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स इज़ 2 ईयर। अब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की जब हम बात करते हैं, जिस तरह से पाकिस्तान में आप देख लें, एक अपर हाउस है, एक लोअर हाउस है। अपर हाउस को हम सेनेट बोलते हैं और लोअर हाउस को हम नेशनल असेंबली बोलते हैं। इसी तरह से यूएस के अंदर भी एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, यानी उसमें जो नुमाइंदगान जो मुंतखब होते हैं तो उनका दौरानिया कितना होता है, 2 साल होता है। सपोज़ पाकिस्तान में जो नेशनल असम्बली के लिए एमएनए एक
منتخب ہوتا ہے اس کا دورانیہ کتنا ہوتا ہے کہ وہ 5 سال کے لیے منتخب ہوتا ہے. اگر سینٹ میں کوئی اگر منتخب ہوتا ہے تو اس کا دورانیہ کتنا ہوتا ہے, ایک سینیٹر بنتا ہے 6 سال کے لیے. اسی طرح سے جب ہم ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو کی بات کر رہے ہیں یو ایس کے اندر, وہ کتنے سال کے لیے بنتا ہے, وہ 2 سال کے لیے بنتا ہے. اب یہ ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو ہے کیا, یہ بھی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. تو یونائٹڈ اسٹیٹس ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو از دی لوور ہاؤس آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس کانگریس. آپ سمجھ لیں جس طرح ہمارا لوور ہاؤس یعنی نیشنل اسمبلی ہے نا, اسی طرح سے ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو امریکن کے لیے یہ لوور ہاؤس ہے آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس کانگریس, ود دا سینٹ بینگ دی اپر ہاؤس. وہاں پر بھی سینٹ پاکستان کی طرح ایک اپر ہاؤس ہے, ٹھیک ہے. وہاں پر بھی جو اپر ہاؤس ہے وہ سینٹ کہلاتا ہے, اور لوور ہاؤس جو ہے وہ ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز کہلاتا ہے, جس کا دورانیہ جو ہے وہ 2 سال ہوتا ہے. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے, ٹھیک ہے. دا ووٹنگ ایج ان دا یونائٹڈ اسٹیٹس 18 ایئرس. اب بہت جگہ پر پوری دنیا میں نارملی جو ووٹنگ ایج ہے یعنی ووٹ دینے کا جو رائٹ ہے وہ تقریباً 18 سال ہے اوور آل پوری دنیا کے اندر, ٹھیک ہے. اف آئی ایم ناٹ رانگ, ٹھیک ہے. چند ممالک کے اندر شاید اس سے آگے بھی ہوگا, لائک 25 میں ان کو الاؤ کیا گیا, لیکن جہاں تک مجھے علم ہے کہ پوری دنیا کے اندر 18 ایئرس ایک اسٹینڈرڈائز ایج ہے جس میں آپ کو ووٹنگ رائٹ ملتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں دا نمبر آف الیکٹورل کالج ان یو ایس اے آر 538. اب آپ یہ جو الیکٹورل کالج آپ دیکھتے ہوں گے جب یو ایس کا انتخاب آتا ہے آفٹر ایوری 4 ایئرس, تو آپ یہ بہت لفظ سنتے ہوں گے الیکٹورل کالج ان یو ایس اے. تو الیکٹورل کالج کے ذریعے وہاں کا پریزیڈنٹ منتخب ہوتا ہے, ٹھیک ہے. وہ ٹوٹل کتنے ہوتے ہیں, ٹوٹل ہوتے ہیں 538, ٹھیک ہے. اور میں آپ کو بتا بھی چکا ہوں تو اس بار جو الیکشن ہوا جو بائیڈن نے 538 میں سے کتنے انتخابات لیے وہ میں آپ کو کرنٹ افیئرس کے ٹاپکس میں آلریڈی بتا چکا ہوں. جس نے وہ ٹاپکس نہیں دیکھے کرنٹ افیئرس کے حوالے سے تو وہ ہمارے لیکچرز دیکھ سکتا ہے, ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں بغیر دیر کیے. اچھا, دا گلوریس ریولوشن ان یو کے ٹک پلیس ان 1668. اب ایک گلوریس ریولوشن کہلایا جاتا ہے جو کہ یو کے میں اکر ہوا, کب ہوا, 1688 کے اندر. اب یہ کیا چیز تھی, اس کو تھوڑا سا ڈیفائن کر لیتے ہیں تاکہ چیزیں کلیئر ہو جائیں ہمیں. دا گلوریس ریولوشن آلسو کالڈ دا ریولوشن آف 1688 اینڈ دا بلڈ لیس ریولوشن, یعنی اس میں کوئی خون خرابہ نہیں ہوا تھا, ٹک پلیس فرام 1688 ٹو 1689, یعنی 1 سال چلا ہے ان انگلینڈ. It is involved in the overthrow of a Catholic King James II, who was replaced by the Protestant daughter Mary and her Dutch husband William Orange. ٹھیک ہے, تو یہ آپ نے پرٹیکولرلی اس کا بیک گراؤنڈ بھی یاد رکھنا ہے. بیک گراؤنڈ جب آپ چیزوں کا یاد رکھتے ہیں, آج بھی کسی اسٹوڈنٹ نے مجھے میسج کیا, ٹھیک ہے, کہ مجھے جو ہے نا چیزیں ڈیٹس وغیرہ یاد نہیں رہتی, تو میں ڈیٹس کے حوالے سے ان کو بتاتا چلوں. جن لوگوں کو ڈیٹس یاد نہیں رہتی یا چیزیں جو ہیں وہ آج یاد رکھتے ہیں کل بھول جاتے ہیں, تو ان کے لیے ایک آسان سی ٹرک ہے جو کہ میں یہ بتاتا ہوتا ہوں, جو ایڈیشنل انفارمیشن آپ کو جس طرح میں نے بتایا گلوریس ریولوشن یو کے ٹک پلیس ان 1688, تو اس کے ساتھ جو میں نے 3 لائنز جو ہیں وہ ایڈیشنل بتائی جس سے آپ کو ہسٹری کا بیک گراؤنڈ کا کچھ پتہ لگ گیا. تو یہ اس طرح سے جب آپ پڑھیں گے, اس طرح سے چیزوں کو یاد کریں گے تو وہ لانگ ٹرم کے لیے آپ کو یاد ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں. اچھا, دا ٹرم آف ہاؤس آف کامنس, ایک تھا ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو جو کہ یو ایس کے اندر موجود ہوتا ہے. جب ہم ہاؤس آف کامنس کی بات کرتے ہیں تو جب ہم ہاؤس آف کامنس کی بات کریں گے تو اس کا دورانیہ ہوتا ہے 5 سال. اور یہ کہاں کے لیے منتخب ہوتے ہیں, یہ یو کے میں آپ نے سنا ہوگا, یونائٹڈ کنگڈم یعنی انگلینڈ کے اندر ہاؤس آف کامنس جو ہے وہ موجود ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اب یہ کیا چیز ہوتی ہے یہ میں آپ کو تھوڑا سا بریف کرتا چلوں اس کے حوالے سے. یہ دیکھیے گا, دا ہاؤس آف کامنس از دا لوور ہاؤس آف دا پارلیمنٹ آف دا یونائٹڈ کنگڈم, یعنی یہ بھی لوور ہاؤس ہے وہاں کا, کہاں کا, یعنی یونائٹڈ کنگڈم انگلینڈ کا, ٹھیک ہے. لائک دا اپر ہاؤس دا ہاؤس آف لارڈس, یعنی وہاں کا ہاؤس آف لارڈس جو یعنی جس طرح پاکستان میں اپر ہاؤس کون سا ہے, سینٹ ہے نا, اور امریکہ میں بھی اپر ہاؤس جو ہے وہ سینٹ کہلاتا ہے. لیکن جب ہم یو کے کی بات کرتے ہیں تو وہاں کا اپر ہاؤس کون سا کہلاتا ہے, وہاں کا اپر ہاؤس کہلاتا ہے ہاؤس آف لارڈس, ٹھیک ہے. ہاؤس آف لارڈس اپر ہاؤس ہے, ٹھیک ہے, یہ یاد رکھنا ہے آپ نے. اور لوور ہاؤس کون سا ہے, لوور ہاؤس ہے ہاؤس آف کامنس جس کا دورانیہ 5 سال ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یہ چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ڈیوڈ رائس ایٹچیسن بیکیم دا پریزیڈنٹ آف یو ایس اے فار جسٹ 1 ڈے. اگر ہم بات کریں کہ شارٹیسٹ دورانیہ جو ہے یو ایس اے کی ہسٹری میں کون سا پریزیڈنٹ رہا ہے, وہ رہے ہیں ڈیوڈ رائس ایٹچیسن, جو صرف اور صرف 1 دن کے لیے پریزیڈنٹ بنے, ٹھیک ہے.
یہ آپ نے اس کو دیکھنا ہے, یہ کوشچن پوچھا جاتا ہے. اور لانگسٹ ٹرم بھی میں آپ کو آگے چل کر بتا دیتا ہوں, وہ کوشچن بھی میں نے آج کے لیکچر میں انکلوڈ کیا ہے. اچھا, اس کے حوالے سے مزید پڑھ لیجئے. ڈیوڈ رائس ایچسن ان 19th century US senator best known for the claim that he served as the acting president of United States on March 4, 1849 میں یہ just for one day امریکہ کے پریزیڈنٹ بنے. اور لانگسٹ ٹرم کے جو پریزیڈنٹ بنے ہیں وہ میں آگے چل کر آپ کو اس کو ڈیفائن کر دیتا ہوں. اچھا, بہت ہی امپورٹنٹ کوشچن ہے. ہوائی جوائنڈ ایز دا 50th اسٹیٹ آف USA in 1959. ٹھیک ہے, اب آپ کو پتہ ہے کہ USA کے اندر کتنی اسٹیٹس موجود ہیں؟ USA کے اندر 50 اسٹیٹس موجود ہیں. کتنی اسٹیٹس موجود ہیں کینڈیڈیٹس؟ 50 جو اسٹیٹس ہیں وہ USA کے اندر موجود ہیں. اگر آپ فلیگ دیکھیں, فلیگ کی بات ہم کرتے ہیں, USA کا فلیگ اگر آپ دیکھیں تو اس میں کتنے اسٹارس موجود ہیں؟ اس میں وائٹ کلر کے آپ کو 50 اسٹارس ملیں گے. اب وہ اسٹارس جو ہیں وہ کس چیز کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں؟ وہ وہاں کی اسٹیٹس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, 50 اسٹیٹس ہیں USA کے اندر, اور آپ فلیگ جب دیکھیں گے USA کا تو اس میں وائٹ کلر کے 50 اسٹارس موجود ہوں گے جو کہ کس کو ریپرزینٹ کریں گے؟ وہاں کی اسٹیٹس کو ریپرزینٹ کریں گے. اب ہوائی جو اسٹیٹ ہے اس نے کب جوائن کیا ہے ایز اے 50th اسٹیٹ؟ 1959 میں ہوائی نے جوائن کیا ہے امریکہ کو ایز اے 50th اسٹیٹ, یعنی آخری جو اسٹیٹ ہے, یعنی 49th کے بعد 50th اسٹیٹ تھی, اور آخری اسٹیٹ جس نے جوائن کیا ہے وہ تھی ہوائی, اور جو کہ جس نے جوائن کیا ہے 1959 کے اندر. ٹھیک ہے, ہوائی از دی موسٹ ریسنٹ اسٹیٹ ٹو جوائن دی یونین آن اگست 21, 1959. ٹھیک ہے, آگے ہم چلتے ہیں. وڈرو ولسن واز دی پریزیڈنٹ آف USA ان ورلڈ وار 1. اب جب ورلڈ وار 1 ہو رہی تھی تو اس وقت جو ہے امریکہ کے پریزیڈنٹ کون تھے؟ یہ بہت زیادہ کوشچن پوچھا جاتا ہے. تو اس وقت جو امریکہ کے پریزیڈنٹ تھے وہ تھے وڈرو ولسن. اب آپ سوچ رہے ہوں کہ ورلڈ وار کب ہوئی ہے, یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں. ٹھیک ہے, ورلڈ وار اسٹارٹ ہوئی ہے 1914 سے. ٹھیک ہے, اور یہ کب تک چلی ہے؟ 1918 تک یہ ورلڈ وار 1 چلی ہے. تو اس دوران جو امریکہ کے پریزیڈنٹ تھے وہ کون تھے؟ وہ تھے وڈرو ولسن. ٹھیک ہے, یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایڈیشنل انفارمیشن بھی آپ کو میں بتا دوں. ٹھیک ہے, یہ اب بورڈ میرا بہت زیادہ گندا ہو گیا ہے, اس کو مٹا دیتے ہیں تاکہ آپ کو چیزیں اچھے طریقے سے سمجھ آ جائیں. اچھا, میں جو نوٹ کرواتا ہوں آپ کو, یہ ساتھ میں ایڈیشنل انفارمیشن بتاتا ہوں, اس کو نوٹ کر لیا کریں. یہ بہت ہی امپورٹنٹ انفارمیشن ہوتی ہے, یہ آپ کے جو نالج کو ہے وہ انہانس کرے گی. ٹھیک ہے, بڑھائے گی. اچھا, تھامس وڈرو ولسن واز این امریکن پولیٹیشین اینڈ اکیڈمک who served as the 28th president of United States from 1913 to 1921 تک. یہ کیا رہے ہیں؟ امریکہ کے پریزیڈنٹ رہے ہیں. اور اسی دوران آپ کو پتہ ہے کہ 1914 میں ورلڈ وار 1 اسٹارٹ ہوتی ہے جو کہ چلتی ہے 1918 تک. تو اس دوران کون رہتے ہیں پریزیڈنٹ امریکہ کے؟ وڈرو ولسن. ٹھیک ہے, اب دیکھتے ہیں کہ اچھا ورلڈ وار 2 کے درمیان جو ہے کون رہتے ہیں صدر؟ پریزیڈنٹ فرینکلن روزویلٹ was the president of USA during the World War II. اب کوشچن ارائز ہوتا ہے کہ ورلڈ وار 2 کب ہوئی؟ ایک جنرل نالج کا کوشچن ہے. آپ لوگ بہت سے لوگ جو ہے اس لیکچر کو سنتے ہوئے جانتے ہوں گے کہ ورلڈ وار 2 کب اسٹارٹ ہوئی. تو آپ کو آپ کے اس نالج کو ریفریش کرنے کے لیے بتاتا چلوں کہ ورلڈ وار 2 اسٹارٹ ہوتی ہے 1939 سے, اور پھر یہ چلتی ہے 1945 تک. یہ جنگ عظیم چلتی ہے. ٹھیک ہے, بلڈیسٹ جنگ کہلائی جاتی ہے. یہ ہسٹری کی کتابوں میں اگر آپ پڑھیں گے تو بلڈیسٹ وار جو تھی وہ ورلڈ وار 2 تھی. ٹھیک ہے, اس وقت جو امریکہ کے پریزیڈنٹ تھے وہ تھے فرینکلن روزویلٹ. ٹھیک ہے, اب دیکھ لیتے ہیں ہنری ٹرومن. اب ایک کوشچن تو آپ نے پاسٹ میں دیکھا ہوگا, ایٹ دا ٹائم آف انڈیپینڈنس آف پاکستان ہو واز دی پرائم منسٹر آف UK؟ تو وہ کون تھے؟ اٹلی تھے. اب یہ آپ نے بہت ریئر سنا ہوگا اس طرح کا کوشچن کہ جب پاکستان آزاد ہوا, ایٹ دا ٹائم آف کریشن آف پاکستان, امریکہ کے پریزیڈنٹ کون تھے؟ تو امریکہ کے اس وقت پریزیڈنٹ تھے ہنری ٹرومن. ٹھیک ہے, اور UK کے پریزیڈنٹ اس وقت کون تھے؟ اٹلی. ٹھیک ہے,
تو یہ دیکھیں 2 کوشچن یہاں سے آپ کے سالو ہو گئے, 2 کوشچن کی انفارمیشن آپ کو مل گئی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں, اس کو ہم مٹا دیتے ہیں. اب نیکسٹ کوشچن ہے, ہینری ٹرومن واز دی پریزیڈنٹ آف یو ایس اے وین ایٹامک بامز ور ڈراپڈ آن ناگاساکی اینڈ ہیروشیما. اب ورلڈ وار 2 کا, جس کو میں نے ابھی کہا کہ وہ بلڈیسٹ جنگ تھی, بلڈیسٹ وار تھی ہسٹری کی, اس کو میں نے کیوں کہا, کیونکہ اس جنگ کے اندر, ورلڈ وار 2 کے اندر, ہینری ٹرومن جو کہ پریزیڈنٹ تھے یو ایس اے کے, اس دوران انہوں نے ایٹامک بامز گرائے تھے. کہاں پر گرائے تھے؟ ناگاساکی اور ہیروشیما پر. ٹھیک ہے, اور جس سے آپ کی تباہی آپ سوچ بھی نہیں سکتے کتنی تباہی ہوئی تھی. تو اس حوالے سے ایڈیشنل انفارمیشن آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس ڈیٹونیٹڈ 2 نیوکلیئر ویپنس اوور دا جاپنیز سٹیز. اب یہ ہیروشیما, یہ میں بتاتا چلوں کہ ہیروشیما اور ناگاساکی یہ کس ملک کے سٹیز ہیں. یہ دیکھیں, ناگاساکی اینڈ ہیروشیما. اب کافی کینڈیڈیٹس کو یہ پتہ نہیں ہوتا, تو یہ جاپنیز سٹیز ہیں. ٹھیک ہے, یہ آپ کو ایڈیشنل انفارمیشن مل گئی. اب اچھا, یونائٹڈ اسٹیٹس نے ہیروشیما پر کب جو ہے یہ بم گرایا ہے؟ یہ آن 6 اگست, اور اس کے بعد ناگاساکی پر 9 اگست 1945 کو یہ بم گرائے گئے ہیں. ٹھیک ہے, 2 کوشچن آپ کے یہاں سے سالو ہو گئے. اچھا, دیر آر 50 اسٹیٹس ان یو ایس اے. میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہاں کے فلیگ کے اندر جو اسٹارز ہیں, 50 اسٹارز ہیں, وہ کس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں؟ وہ 50 اسٹیٹس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اچھا, دیر آر 50 اسٹیٹس اینڈ واشنگٹن ڈی سی. دا لاسٹ 2 اسٹیٹس ٹو جوائن یونین ور الاسکا 49th اینڈ ہواوے 50th, بوتھ جوائنڈ ان 1959. اب میں نے آپ کو ہوائی کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ لاسٹ اسٹیٹ تھی جس نے 1959 میں جوائن کیا, اور 49th جو اسٹیٹ تھی وہ کون سی تھی؟ الاسکا. اور الاسکا کس سے پرچیز کیا تھا؟ لٹرلی پرچیز کیا تھا, یہ آگے کوشچن میں آپ کو بتاؤں گا. تو الاسکا جو ہے وہ رشیا سے پرچیز کیا گیا تھا. ٹھیک ہے, اس کو آپ نے دیکھنا ہے کہ الاسکا جو ہے وہ رشیا سے پرچیز ہوا تھا. ٹھیک ہے, آگے چل کر میں آپ کو ڈیفائن بھی کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے, اچھا, نیو یارک سٹی از نون ایز بگ ایپل. اب نیو یارک سٹی جو ہے اس کو کس نام سے بھی جانا جاتا ہے, یا اس کا نک نیم جو ہے وہ بگ ایپل کے نام سے بھی اس کو پکارا جاتا ہے. اچھا, یہ نام کیسے پڑا یہ دیکھ لیتے ہیں. دا بگ ایپل is a nickname for New York City. It was first popularized in 1920s by John J. Fitzgerald, a sports writer for the New York Morning Telegraph. ٹھیک ہے, تو یہ اس وقت جو ہے کیا ہوا ہے, یہ اس پہ نام پڑا ہے جو آج تک چل رہا ہے. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں بغیر دیر کیے. فرینکلن روزویلٹ had the longest tenure as the president of USA. اب جو شارٹیسٹ ٹینور تھا وہ میں نے آپ کو بتایا ہے ایٹچسن, ڈیوڈ رائس ایٹچسن کا تھا, جو کہ 1 دن پریزیڈنٹ رہے ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے. لیکن جب ہم لانگسٹ پریزیڈنٹ کی بات کرتے ہیں کہ لانگسٹ ٹرم کس نے گزارا ہے ایز اے پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ, تو وہ تھے فرینکلن روزویلٹ. اب جیسا کہ آپ کو بتاتا چلوں کہ امریکہ کے بارے میں, یعنی یو ایس اے کے اندر کوئی بھی صدر, یعنی کوئی بھی پریزیڈنٹ جو ہے وہ 2 ٹرم سے زیادہ نہیں گزار سکتا. ٹھیک ہے, 2 ٹرمز سے مطلب ہے 4 ایئرس پلس 4 ایئرس, یعنی کہ 8 ایئرس بنتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی 4 سال پھر وہ الیکٹ ہوتا ہے اگر, تو 8 سال میکسیمم. یعنی اگر آپ دیکھیں جارج ڈبلیو بش ہو گئے, اوباما ہو گئے. ٹھیک ہے, تو یہ وہ صدور ہیں جنہوں نے 2 ٹرمز بھی ہی جو ہے وہ انہوں نے کیے ہیں. لیکن فرینکلن روزویلٹ وہ صدر تھے, وہ امریکن صدر تھے جنہوں نے لانگسٹ ٹینور گزارا ہے. کس چیز سے لانگسٹ ٹینور گزارا ہے؟ کہ انہوں نے ایز اے پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ انہوں نے لانگسٹ ٹینور گزارا ہے. اس کے حوالے سے میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں, ہی ریمینس دی اونلی پریزیڈنٹ ٹو سرو فار مور دین 2 ٹرمز, یعنی 2 ٹرم سے زیادہ انہوں نے گزارے ہیں. ان لائک ہز فرسٹ 2 ٹرمز, روزویلٹ 3rd اینڈ 4th ٹرمز. یعنی کتنی ٹرمز کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک ٹرم 4 سال کا ہوتا ہے, تو یہ 4 ٹرمز کے لیے جو ہے یہ منتخب ہوئے تھے. ٹھیک ہے, یعنی 4 ٹرمز ہی انہوں نے حکومت کی ہے. ٹرمز ور ڈومینیٹڈ بائی اے فارن پالیسی کنسرنس. اچھا, یہ انہوں نے ان کا جو یعنی ان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں شروع سے یہ ڈیفائن کیا ہوا ہے کہ کوئی بھی صدر 2 ٹرم سے زیادہ نہیں لے سکتا, یعنی 8 سال سے زیادہ نہیں لے سکتا. لیکن اب فرینکلن روزویلٹ کے حوالے سے میں بتا چکا ہوں کہ اس وقت ورلڈ وار 2 چل رہی تھی. اب جیسا کہ اس میں آپ نے دیکھ 4 ٹرمز اس کس لیے گزارے ہیں کہ فارن پالیسی کنسرن سے, تو اس وجہ سے انہوں نے ان کو انہوں نے ان کو 4 ٹرمز گزارنے دیے. ایز دا یونائٹڈ اسٹیٹس بیکیم دے بیلیگرنٹ ان ورلڈ وار 2 ان دسمبر 1941.
تو اس وجہ سے یہ وہ صدر تھے جنہوں نے لانگسٹ ٹرم گزارا ہے. کس وجہ سے؟ حالانکہ کانسٹیٹیوشن اجازت نہیں دیتا, لیکن جو کچھ کنسرن تھے فارن پالیسی کو لے کے, اس وجہ سے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں فرینکلن روزولٹ کو لانگسٹ ٹرم کے لیے تعینات کیا گیا, یعنی انہوں نے گزارا. اچھا, اس کے بعد بہت ہی امپورٹنٹ کوشچن ہے, ابراہم لنکن واز دی پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ ہی واز شاٹ. اب جیسے کہ آپ نے پڑھا بھی ہوگا کہیں پہ کہ ان کو شاٹ کیا گیا تھا, ان کو مارا گیا تھا آن اپریل 1865, یعنی 14 اپریل 1865 والے دن ان کو مارا گیا تھا, اور وہ جو ہے دن کہلایا جاتا تھا گڈ فرائیڈے. گڈ فرائیڈے والے دن جو ہے ان کو مارا گیا تھا. اچھا, On the evening of April 14, 1865, John Wilkes Booth, a famous actor and Confederate sympathizer, assassinated President Abraham Lincoln at Ford's Theater in Washington DC. تو یہ بھی انفارمیشن آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ ابراہم لنکن تھے جن کو مارا گیا تھا, اسیسینیٹ کیا گیا تھا. ابراہم لنکن کے حوالے سے ایک اور چیز مشہور ہے کہ انہوں نے سلیوری امریکہ کے اندر سے ختم کی تھی, جو کہ آگے چل کر میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کے حوالے سے میں نے کوشچن ڈالا ہے. یو ایس اسٹیٹ ٹیکسس ہیز دی موسٹ کاؤنٹیز دین اینی ادر اسٹیٹ. تو جب کاؤنٹیز کی ہم بات کرتے ہیں کہ کون سی کاؤنٹی امریکہ کے اندر سب سے بڑی ہے, یعنی کاؤنٹی مطلب کس اسٹیٹ کے اندر سب سے زیادہ کاؤنٹیز ہیں, تو وہ ہے ٹیکسس. ٹیکسس یو ایس کی اسٹیٹ ہے جس میں سب سے زیادہ کاؤنٹیز موجود ہیں. یو ایس اسٹیٹ ٹیکسس ونس پارٹ آف میکسیکو. اب یو ایس کی جو اسٹیٹ ہے ٹیکسس, یہ کسی زمانے میں کس ملک کا پارٹ تھی؟ یہ میکسیکو کا پارٹ تھی. ٹھیک ہے, یہ آپ نے چیزیں یاد رکھنی ہیں. الاسکا ونس پارٹ آف رشیا, جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ الاسکا کو جو ہے کہاں سے کس سے خریدا گیا؟ الاسکا کو رشیا سے خریدا گیا تھا, لٹرلی خریدا گیا تھا. جیسے پاکستان نے گوادر جو ہے وہ خریدا تھا. ٹھیک ہے. اچھا, اسی طرح سے ہم آگے چلتے ہیں. ڈکلیریشن آف انڈیپینڈنس آف یو ایس اے ریناؤنسڈ آن جولائی 4 1776. تو یو ایس اے کا جو انڈیپینڈنس ڈے ہے وہ کب منایا جاتا ہے؟ وہ جولائی 4 1776 کو وہ آزاد ہوا تھا. تو ہر سال جولائی 4 کو ایز کیا منایا جاتا ہے؟ انڈیپینڈنس ڈے آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. اچھا, دا پینٹاگون از دا ملٹری ہیڈ کوارٹرس آف یو ایس اے. جیسے پاکستان کا جی ایچ کیو ہے نا, اب ملٹری ہیڈ کوارٹرس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کو بچوں یہ اس طرح سے سمجھ لی کہ جیسے پاکستان کا جنرل ہیڈ کوارٹرس ہے نا جی ایچ کیو, جو کہ راولپنڈی میں موجود ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح پینٹاگون جو ہے وہ کس کا وہ ہے؟ پینٹاگون جو ہے ملٹری ہیڈ کوارٹر ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا. یہ اس طرح سے چیزیں یاد رکھیں گے نا تو آپ کو یاد رہیں گی, ورنہ چیزیں آپ بھول جائیں گے. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے میں آپ کو بار بار ایک چیز دہراتا ہوں. دا فرسٹ پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ واز جارج واشنگٹن. ٹھیک ہے, جارج واشنگٹن جو تھے وہ امریکہ کے پہلے صدر تھے. ٹھیک ہے, George Washington was an American soldier, statesman, and founding father who served as the first president of United States from 1789 to 1797, and John Adams was the first vice president of United States of America. He was the only president who received all electoral votes. اب electoral votes کے حوالے سے بتا چکا ہوں. electoral votes ٹوٹل کتنے ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں؟ 538. ٹھیک ہے, اب ان کی یہ واحد جو صدر تھے جارج واشنگٹن جن کو سارے ووٹس یعنی سارے الیکٹورل ووٹس ملے تھے. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہیں. جارج بش واز دا پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ڈیورنگ گلف وار. گلف وار کے دوران جارج بش جو تھے وہ کس کے صدر تھے؟ امریکہ کے صدر تھے. ٹھیک ہے, The first federal judicial system in the world was introduced by USA. جو فیڈرل جوڈیشل سسٹم ہے, ٹھیک ہے, فرسٹ وہ کس نے انٹروڈیوس کروایا؟ وہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے انٹروڈیوس کروایا. آج آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ امریکہ کے حوالے سے بہت زیادہ انفارمیشن میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایگزامس میں بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے, تو آپ کو یہ چیزیں پتہ ہونی چاہیے. ایون انٹرویوز کے اندر بھی یہ چیزیں پوچھی جاتی ہیں, تو آپ کو جو ہے اس کے حوالے سے انفارمیشن ہونی چاہیے. اچھا, یہ واقعہ میں آپ کو شاید پہلے بھی جنرل نالج کہہ رہا ہوں سوری, ہم اس کو کرنٹ افیئرس میں بھی شاید میں نے کسی ٹاپک میں آپ کو یہ پڑھایا تھا. یہ کیوبن میزائل کرائسس کے حوالے سے کہ 1962 میں ہوئے تھے. اب اس کے حوالے سے پھر آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے این ٹی ایس ایگزامس میں, ایف پی ایس سی وغیرہ میں. اچھا,
Theodore Roosevelt was the president of United States of America during क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जो कि 1962 में हुए थे. अब मैं इसको हवाले से आपको बता भी देता हूँ कि क्यूबन क्राइसिस क्या थे, क्या हुआ था. अच्छा, इन 1962 द सोवियत यूनियन, जिसको हम अब वो टूट कर, जो कि 1991 में टूटा है और अब रशिया बन गया है, द सोवियत यूनियन बिगेन टू सीक्रेटली इंस्टॉल मिसाइल्स इन क्यूबा टू लॉन्च अटैक्स ऑन यूएस. अब सोवियत यूनियन ने क्या किया कि सीक्रेटली यानी छुप के क्यूबा के अंदर जो है वो अटैक, अमेरिका के ऊपर अटैक करने के लिए उन्होंने कुछ मिसाइल्स जो हैं वो क्या कर दिए हैं, इंस्टॉल कर दिए हैं. द कन्फ्रंटेशन दैट फॉलोड नोन एज क्यूबन मिसाइल क्राइसिस ब्रॉट द टू सुपर पावर्स यानी रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी सोवियत यूनियन उस वक्त का सुपर पावर था और अमेरिका भी अपने आप को सुपर पावर कहता था. ये दोनों आमने सामने आ गए to the brink of war before an agreement was reached to withdraw the missile, और जो कि बाद में ये मसला जो है डायलॉग के थ्रू सेटल आउट हो गया. तो इस वाक़े को जो है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस 1962 के हवाले से जाना जाता है और उस वक्त जो अमेरिकन सदर थे वो थियोडोर रूजवेल्ट थे. ठीक है, ये आपने याद रखना है. अच्छा, द U2 इंसिडेंट्स अकर्ड ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर. अब U2 इंसिडेंट्स क्या हैं, इसके हवाले से भी आपको बता दूं. अब ये कब हुए हैं, ये ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर हुए हैं. ठीक है, अब ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन इसके हवाले से आप पढ़ लीजिएगा. ठीक है, द U2 इंसिडेंट वॉज अ कन्फ्रंटेशन बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड सोवियत यूनियन. अगेन यानी अमेरिका और सोवियत यूनियन, ये क्योंकि दोनों सुपर पावर थे ना उस वक्त, एक दूसरे को कहते थे कि हम तुमसे ऊपर, हम तुमसे ऊपर, तो इन दोनों के दरमियान ही ये लड़ाई झगड़े होते थे. द U2 इंसिडेंट वाज कन्फ्रंटेशन बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड सोवियत यूनियन दैट बिगेन विद द शूटिंग डाउन ऑफ अ US U2 रिकनेसेंस प्लेन ओवर द सोवियत यूनियन इन 1960. ठीक है, 1960 में ये जो U2 इंसिडेंट, ये दो तैयारे थे उसको गिराया गया था. ये कौन से तैयारे थे, अब ये मैं पढ़ा देता हूँ. एंड दैट कॉज द कोलैप्स ऑफ अ समिट कॉन्फ्रेंस इन पेरिस बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द सोवियत यूनियन, द यूनाइटेड किंगडम एंड फ्रांस. अब ये क्या थे, ये स्पाइंग कर रहे थे. जो दो तैयारे थे ये क्या कर रहे थे, जैसे आप आजकल का ड्रोन देख लेते हैं ना, छोटे तैयारे. ठीक है, छोटे तैयारे जिसको हम बोलते हैं, जो कि ड्रोन कैमराज होते हैं, तो वो उड़ रहे थे तो उनको शूट डाउन कर दिया गया था, गिरा दिया गया था, जिसके बाद से ये चीज़ जो है वो ज़्यादा हुई थी. अच्छा, उस वक्त जो सदर कौन थे अमेरिका के, तो वो थे ड्वाइट डी एइज़नहोवर, जो है उस वक्त U2 इंसिडेंट जब हुआ था तो अमेरिका के सदर थे. अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने लगे हैं और ये जो वर्ड्स हैं जिन पर्सनालिटीज़ ने कहे हैं ये तो ये आपने याद रखने होंगे. ये पूछा जाता है, आई हैव अ ड्रीम अ फेमस स्पीच वॉज डिलीवर्ड बाय मार्टिन लूथर किंग. अब ये मार्टिन लूथर किंग ने ये एक स्पीच, जो मशहूर स्पीच है, बहुत दफ़ा आप सुनते भी होंगे, यूट्यूब पर भी आप देख सकते हैं, बहुत ही फेमस स्पीच है, आई हैव अ ड्रीम. अब ये कौन थे, ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर कौन थे, इसके हवाले से थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा. आई हैव अ ड्रीम speech by Martin Luther King Jr. that was delivered on August 28, 1963 को ये स्पीच डिलीवर की गई ड्यूरिंग द मार्च ऑन वाशिंगटन. यानी मार्च जो है, यानी लॉन्ग मार्च, जैसे आजकल हमारे यहाँ लॉन्ग मार्च होते हैं पॉलिटिकली, तो एक मार्च जो है वाशिंगटन की तरफ जारी था. A call for equality and freedom, it became one of the defining moments of the civil rights movement and one of the most iconic speeches in American history. तो ये जो स्पीच है, आई हैव अ ड्रीम, बहुत ज़बरदस्त स्पीच है. पर्सनली आई लाइक इट, तो आपको भी ये सुननी चाहिए. ठीक है, तो ये आज भी जानी जाती है. आई हैव अ ड्रीम के हवाले से क्वेश्चन जो है जनरल नॉलेज के अंदर पूछा जाता है, तो इसको आपने याद रखना पड़ेगा. अच्छा, USA ग्रांट राइट टू वोट टू द वुमेन इन 1920. ठीक है, 1920 के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने वुमेन को ये राइट दिया कि वो वोट डाल सकती है. ठीक है, और इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता चुका हूँ कि पूरी दुनिया में सबसे पहले वुमेन को किसने राइट दिया कि वो वोट डाल सकती है, तो वो सबसे पहले पूरी दुनिया में न्यूजीलैंड ने राइट दिया. ठीक है, कि वो औरत जो है राइट टू वोट उसको होना चाहिए कि वो इसको यूज़ कर सकती है. अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है दोबारा से, वो क्या है
वो देख लीजिएगा. द अमेरिकन प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन अबॉलिश्ड स्लेवरी. ठीक है, ये मैं पहले अभी आपको शायद जनरल करंट अफेयर्स में ही पढ़ा चुका हूँ, कहीं पे जिक्र आया था, तो ये याद रख लीजिए कि अमेरिकन प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने क्या किया था, अबॉलिश स्लेवरी यानी ग़ुलामी को ख़त्म किया था. ठीक है, इस हवाले से ये है आपके सामने थोड़ी सी डिटेल, एडिशनल इन डिटेल. प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन इशूड दी Emancipation Proclamation on January 1st, 1863. ठीक है, as the nation approached its third year of bloody civil war, the proclamation declared that all persons held as slaves within the rebellious states are and henceforth shall be free. तो इन्होंने स्लेवरी जो है 1863 के अंदर अब्राहम लिंकन ने ख़त्म कर दी थी. नोट डाउन कर लीजिएगा. आगे चलते हैं. अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर. बहुत ही मशहूर और बहुत ही फेमस अल्फाज हैं. किसके हैं? जॉन कीट्स, जो कि एक अंग्रेज़ी के पोइट हैं. आपने एफएससी में ग़ालिबन इनकी जो पोइम्स हैं उसके हवाले से पढ़ी होंगी. जॉन कीट्स लिटरेचर के, इंग्लिश लिटरेचर के एक बहुत फेमस क्या थे, पोइट थे. ठीक है, ये उनका फेमस जुमला है. उसके बाद हम देख लेते हैं. ठीक है, उसके बाद देख लीजिएगा. अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट is of the people, for the people and by the people are famous words by Abraham Lincoln. अब्राहम लिंकन के मशहूर अल्फाज हैं जो कि इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं. अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल आर फेमस वर्ड्स बाय अब्राहम लिंकन. अच्छा, ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस इज़ माई गॉड आर फेमस वर्ड्स ऑफ महात्मा करमचंद गांधी. ठीक है, इनके ये अल्फाज हैं. ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस इज़ माई गॉड और फेमस वर्ड्स ऑफ महात्मा करमचंद गांधी. अच्छा, डाउनिंग स्ट्रीट इज़ लोकेटेड इन यूके. ठीक है, जो कि 10 डाउनिंग स्ट्रीट, अगर हम पूछे कोई आपसे 10 डाउनिंग स्ट्रीट किसको कहते हैं, 10 डाउनिंग स्ट्रीट इज़ द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ यूके प्राइम मिनिस्टर. ये मैं आपको पिछले लेक्चर्स में भी पढ़ा चुका हूँ. अगर डाउनिंग स्ट्रीट पूछे वो किस जगह पर है, तो वो यूके के अंदर मौजूद है. एल्जिन स्ट्रीट अगर आपसे कोई पूछे तो वो स्कॉटलैंड के अंदर मौजूद है. ये बहुत चंद इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जो कि आपके एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं. फ्लीट स्ट्रीट अगर आपसे कोई पूछे तो वो लंदन में मौजूद है. ठीक है, उसके बाद वॉल स्ट्रीट बहुत ही फेमस जगह है जो कि न्यूयॉर्क में मौजूद है. और न्यूयॉर्क के हवाले से अभी मैं रिसेंटली आपको क्या बताया चुका हूँ कि इसको बिग एप्पल के नाम से भी जाना जाता है. ठीक है, न्यूयॉर्क इज़ ऑल्सो नोन एज बिग एप्पल. ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं. अच्छा, मैन इज़ बाय नेचर अ पॉलिटिकल एनिमल. बहुत लोगों ने आपने तारीख़ी किताबें पढ़ी होंगी, आपको स्कूल में अपने टीचर से सुना होगा मैन इज़ बाय नेचर अ पॉलिटिकल एनिमल. किसने कहे हैं अल्फाज? ये एरिस्टोटल ने कहे हैं. ठीक है, आगे चलते हैं. द चाइल्ड इज़ अ फादर ऑफ द मैन. बहुत ही मशहूर अल्फाज हैं. विलियम वर्ड्सवर्थ जो कि अंग्रेज़ी की जो पोइट्री है उसमें अपना नाम रखते हैं. ठीक है, उन्होंने ये लफ्ज़ कहे थे, द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ द मैन आर फेमस वर्ड्स ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ. ठीक है, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी इज़ द नेशनल मोटो ऑफ फ्रांस एंड द रिपब्लिक ऑफ हेटी. लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी इज़ द नेशनल मोटो ऑफ फ्रांस एंड द रिपब्लिक ऑफ हेटी. अच्छा, रेड इंडियंस आर ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका. ठीक है, रेड इंडियंस जो हैं वो कहाँ पर रहते हैं ज़्यादातर? वो नॉर्थ अमेरिका से उनका ताल्लुक़ है. अच्छा, द लीडिंग एथनिक ग्रुप ऑफ अफगानिस्तान, तो ऑब्वियसली दे आर पश्तून्स. आपने देखा होगा कि अफगानिस्तान में जितने भी लोग हैं वो मेजॉरिटी एथनिक ग्रुप जो है उनका वो पश्तून है, यानी पश्तो उनकी लैंग्वेज है. अच्छा, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड आर फेमस वर्ड्स ऑफ विलियम ग्लैडस्टोन. ठीक है, उसके बाद द टर्म ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन स्टैंड्स फॉर रैपिड इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी. ये आपने याद रखना है. बहुत दफ़ा मैंने जब एग्ज़ाम दिया तो बहुत दफ़ा मैंने ये क्वेश्चन जो है अपने आसपास पाया है. द फ्रेंच रेवोल्यूशन गेव राइज टू द थ्योरी ऑफ सोशलिज्म. तो फ्रेंच रेवोल्यूशन जब आया तो एक थ्योरी जो है वो मुतारफ़ कराई गई जिसके सोशलिज्म के नाम से जाना जाता है. अब दो थ्योरीज जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई गई. एक को कहते हैं सोशलिज्म, ठीक है, और दूसरी जो थ्योरी वो जो आपके सामने लाई गई वो था कम्युनिज्म. ठीक है,
تو یہ دو تھیوریز جو ہے جنہوں نے راج کیا ہے پوری ہسٹری پہ، وہ یہ دو تھیوریز ہیں. اس کو ہم آگے چل کر کسی دن انشاءاللہ ہم اس کو ڈیٹیل میں بھی پڑھیں گے ان تھیوریز کو. ٹھیک ہے. دا اورنج ریولوشن واز ٹک پلیس ان 2004 ان یوکرین. آپ آج کل دیکھ رہے ہوں گے نا یوکرین اور رشیا کا تنازع. اچھا ایک اور کوشچن یہاں سے لے لیں. یوکرین کا جو دارالحکومت ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کا دارالحکومت ہے کیو. ٹھیک ہے، تو یہ یاد رکھنا ہے آپ نے. یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا. امید کرتا ہوں آج کا یہ امپورٹنٹ لیکچر آپ کو بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا آپ کے آنے والے ایگزامس کے اندر. اور جو بھی میں ایڈیشنل بتاتا ہوں چیزیں، اس کو آپ نے فوکس سے سننا ہے، فوکس سے دیکھنا ہے، اور اس کو اپنے نوٹ پیڈ پر اس کو آپ نوٹ ڈاؤن کر لیجئے. مجھ سے بہت لوگ پوچھتے ہیں کہ کامیابی کا راز کیا ہے. تو کامیابی کا راز صرف اور صرف ایک ہے کہ آپ اپنے ہینڈ ریٹن نوٹس بنائیں. ہینڈ ریٹن نوٹس پہ میں اتنا زور اس لیے دیتا ہوں کیونکہ جو چیز آپ سنتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر لکھتے ہیں اپنی ہینڈ رائٹنگ میں، تو وہ چیزیں آپ کو ہمیشہ یاد رہیں گی. ٹھیک ہے. تو امید کرتا ہوں آج کا لیکچر آپ لوگوں کے لیے مفید ثابت ہوا ہوگا. ملتے ہیں کل ایک نئے لیکچر کے ساتھ. جب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.